مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ تو آئے دوستو اور بھائی بہنوں، آج کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ نظر ثانی کرتے ہیں جو دنیا کے حالات اور جو بائبل میں جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو چلیں آج تلاوت کرتے ہیں زبور 91 سے۔ تو زبور کا عنوان ہے خدا ہماری پناہ ہے۔ تو چلیں آج تلاوت کرتے ہیں۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتے ہیں وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کریں گے۔ میں خدا کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندوں سے اور مہلت وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں کے نیچے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 10,000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ اور تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہ میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے اور تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پمال کرے گا، چونکہ اس نے تجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا اور میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا، میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے افسردہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پہ بہت بہت برکت ہو۔ تو دوستو، خدا نے اپنی بائبل مقدس میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اب ہم دیکھیں گے اور ہماری نسلیں اور ان کی نسلیں دیکھیں گی، پر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں۔ خاتمے کا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ یہ صرف ہم جو بائبل کی ایک روٹین ہے اس کو بتاتے ہیں، اور جو قیامت اور جو اخیر ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ پر جو ایک انسانی سوچ رکھتے ہیں اس کا پہلو یہ ہے، پر جو بائبل کا پہلو ہے اس ٹائم کو کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی جہان کی طاقت اور کوئی چیز نہیں جانتی۔ پر یہ جب آفتوں کے آغاز ہوں گے تو جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتے ہیں وہ قادر مطلق میں سکونت کریں گے۔ جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ آفتیں آئیں کچھ بھی ہو پر وہ قائم رہیں گے۔ اگر ان کی باڈی مٹ بھی جاتی ہے تو ان کی روح زندے رہیں گی اور وہ خدا کے نزدیک یسوع کے دائیں ہاتھ کی طرف نیچے بیٹھے ہوں گے۔ اور خدا نے بہت سی چیزیں بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بتائی گئی ہیں، اور دیکھیں ان کا ہر کسی کا جو اپنا مقام ہے شاگردوں کا، اور پرانے عہد نامے کا، نئے عہد نامے کا، اس میں بہت سی چیزیں بیان گئی ہیں۔ زبور نفیس دیکھیں بیان کرتا ہے کہ جو آفتوں میں جو خدا ہے بچا رہا ہے۔ آپ کی دائیں ہاتھ کی طرف، بائیں ہاتھ کی طرف لوگ گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، پر وہ تمہارے نزدیک نہ آئے گی، کیونکہ دیکھیں بہت سی آفتیں آ رہی ہیں۔ اگر اس آفتوں میں اگر کوئی مسیحی ہلاک بھی ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان دینے تک وفاداری دکھائی۔ جیسے ایک حوالہ، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو جو جان دینے تک وفادار رہتا ہے وہ سب کچھ پاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کوشش کریں، دعا میں رہیں، بائبل کو پڑھتے رہیں، اور جو مشکلاتیں آفتیں آ رہی ہیں یہ اس
میں ہم اب چل رہے ہیں تو اس سے نکلنے کا ایک ہی محافظ ہے، وہ ہے جیزس، یسوع المسیح آپ کو نکالنے والا ہے۔ اس کو قبول کریں، اس کے پیچھے ہو لیں اور وہ آپ کو مصیبتوں سے نکالے گا، مشکلاتوں سے نکالے گا۔ یہ بہت سے ملکوں میں پرابلمز، آفتیں بہت سی ہیں، پر جو آپ کو نکالنے والا ہے وہ ایک ہی ہستی ہے، جیزس۔ جیزس کا نام جہاں بھی لیتے ہیں ہر چیز دور ہو جاتی ہے اور برکتیں آپ کے پاس آتی ہیں، برکتیں آپ پہ برستی ہیں، پر اس سے پہلے آپ اسے قبول کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ جو پرانی زندگی میں بہت سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اور جب آپ توبہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان سے معافی ملتی ہے۔ اگر وہ معافی کرنے کے بعد بھی ان چیزوں میں انوالو ہوتا ہے تو وہ اس کی بدقسمتی ہے، کیونکہ جو خدا کو پہچاننے کے بعد، جیزس کو قبول کرنے کے بعد بھی وہ لعنتی چیزوں کی طرف ہوتا ہے تو اس پہ زمانے کی لعنتیں آئیں گی اور گندک کی آگ ملے گی۔ تو دوستو، آپ جیزس کو پہچانیں اور خدا کے تابع دار رہیں، خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں، تو دوستو مشکلاتیں تو بڑھتی ہی جائیں گی، پر جو مشکلاتوں میں قائم رہے گا، کھڑا رہے گا، وہ ہمیشہ تک، ابد تک زندگی پائے گا، کیونکہ وہ زندگی جو جلالی اور خوشحالی، یہ جو دنیائی زندگی ہے، رونا، دانت پیسنا، پسینہ بہا کے پیسہ کمانا، اور جو شیطانی کام ہے وہ بہت سے بکھرے ہوئے ہیں، پر جو لڑی خدا کی ہے، وہ روحانیت کی ہے، دنائی کی ہے، طاقت کی ہے، ہمت کی ہے، قوت کی ہے، بائبل کی ہے، بائبل کی روحانیت کی ہے، وہ آپ کو سدا بچاتی ہے۔ جو شیطانیت میں تو بدکاری، فراڈ، دھوکہ، فراڈ بازی ہے، وہ آپ کو وہ دوزخ میں لے کے جاتی ہے، اور جو خدا کے ساتھ جڑ کے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ابد کی زندگی پاتے ہیں۔ تو چلیں دوستو، ملتے ہیں پھر۔ جے مسیح دی، ہر شے مسیح دی۔